بیسیکلی سیدوں میں خصوصاً یہ جو کاظمی سید ہیں ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے. غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہوا ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے، فیکٹر بھی نہیں. کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو، دولت میں ہم پلہ ہو، سٹیٹس میں ہم پلہ ہو. باقی ٹھیک ہے خاندان بھی ایک ہو بہتر ہے، عادتیں ملتی جلتی ہوتی. یہ نہیں ہے کہ رائیوں کو اٹھا کے تو گجروں میں جا کے پھینک دیں، ایک کھنڈے کھاندہ رہے تو دوسری جڑی دودھ پیندی رہے، نہیں. اس میں چانس ہوتے ہیں کہ نبھے گی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تان بھی دیا جاتا ہے خاندان کا. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے جی گنڈے کھان والی قوم ہو گئے گا جی دودھ پینے والی قوم. اس لیے پریفر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہی کریں. لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے. نبی الاسلام کا یہ فرمان مشورے کے طور پر. خود نبی الاسلام نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں. ہاں قریش ضرور تھا لیکن بہرحال بنو ہاشم کے برابر تو نہیں تھا بنو امیہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کف ہم پلہ سے مراد یہ ساری چیزیں. اور میں نے دیکھا ہے تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے فرق ختم کر دیتا ہے. 2 پڑھے لکھے مرد و عورت چاہے وہ کسی خاندان سے ہیں، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا لیول ایک ہو جاتا ہے تعلیم کی برکت سے. تعلیم ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہے. تو آج کے دور میں پہلے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے جو کف ہے. بعد کی چیزیں بھی دیکھیں آپ، دولت بھی، سٹیٹس بھی. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سوئی ہے اسے لا کے آپ جھونپڑی میں لے آئیں اور اسے جو ہے وہ مولا علی کے زہد والی حدیثیں سناتے رہے آپ، اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی حدیثیں سنائیں اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھ دیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئیں، تھوڑی بھی چکی چلائے گی. وہ اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑیاں تلے دے کے مارے گی. ہاں ایسے نہیں رکھنا. ہاں یہ نہیں ہے، تھوڑی چکی ایسی چلائے گی تھوڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے کا. بڑا ظلم ہے. اپنے کف میں شادی کرتے. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر سنی شیعہ کا کنفلکٹ آ جاتا ہے. جی سید تو ہیں لیکن وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں. یار امام خمینی ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ 2 مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہیں. ایک نبی الاسلام کی 4 بیٹیوں والا مسئلہ. ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو. ایک یہ مسئلہ 4 بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں. تو امام خمینی نے تو دی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے غلوف کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوری کتاب لکھی، انہی کا وہ پڑ پوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے کہ میرے پردادے کا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کی وجہ سے ان کے ابا جی پوری زندگی ان سے ناراض بھی رہے کہ اس نے ساڈے بابے نال مخالفت کی تھی ان کا. لیکن یار بابا تو ہم نے اس کو ماننا ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. ہمارے بابا جان تو وہ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ باپ روحانی طور پر. تو ان کو ماننا ہے نا. تو یہ جو اس قسم کے آپ کو واقعات مل رہے ہیں، اس کے پیچھے اس طرح کی بنیاد کے اوپر بچیوں کو زیادہ عرصے تک بٹھانا، پھر بچیوں کی مرضی کے بغیر ان کے رشتے کرنا. لیکن اس کا یہ بھی نہیں حال ہونا چاہیے کہ بچی بھاگ جائے، انکار کر دے. اگلے دن ایک فون آیا کہ جی وہ
اس وقت تو شادی کر لی تھی لیکن طلاق لینی ہے وہ ماں باپ کے روب کی وجہ سے. میں نے کہا اب ماں باپ کو ذلیل کروانے لگے ہو. جرت کرنی تھی نا اس وقت, انکار کرنا تھا, وہ ذلت کام تھی. اب شادی کے بعد جب طلاق لو گی تم تو کیا ہوگا؟ تمہاری دوبارہ شادی میں ایشو آ جائے گا, اور ماں باپ کی جو ذلت اور جو خرچہ ہوا پہلے, پھر اب آپ وہ جو جہیز دیا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ پہلے انکار کر دو, بعد میں جو ذلیل کرنا ہے. لیکن بھاگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ شادی ٹائم پہ نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادیاں کروانا یہ بھی سبب بنتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں, لیکن ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کو نظر آئے نا ایسا ہونے لگا ہے, اس سے پہلے کہ یہ کام ڈل جائے, اگر وہ لڑکا ٹھیک ہے پھر ذات پات ان چیزوں کو فرق کو دیکھے بغیر چپ کر کے شادی کر لیں, اون کر لیں, عزت کے ساتھ پوری زندگی آپ کی بھی عزت کریں گے وہ. باقی انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے, نہ خود ذلیل ہوں نہ ان کو ذلیل کریں, آنکھیں بند کر لیں. میں نے تو سمجھدار ماں باپ دیکھے ہیں, وہ چپ کر کے یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی کا ایسا معاملہ چلا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے گزارو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پوری زندگی ایسی بہویں بھی عزت کرتی ہیں, ایسے بیٹے بھی عزت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی.